السلام علیکم دوستو، برطانیہ سے میں ہوں عبد الرحمن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کی آن گوئنگ سچویشن کے حوالے سے۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ پاکستانی میڈیا پہ اور پاکستانی وزراء جو ہے اور پاکستانی گورنمنٹ بی بی سی کی رپورٹ پہ بہت زیادہ جو ہے ان کی چیخیں ہیں، بہت چلانا ہے، بہت زیادہ صبح سے شور ہے کہ بی بی سی نے آزاد کشمیر کی آن گوئنگ سچویشن کے حالات کیوں دنیا تک پہنچا دیے ہیں۔ اس پہ چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ تقریباً 18 دنوں سے آزاد کشمیر جو ہے وہ مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے۔ راولاکوٹ کے اندر کرفیو کا سما ہے، لوگوں کو غائب کیا گیا ہے، سینکڑوں کو جو ہے وہ پابند سلاسل کیا گیا ہے، کئی لاشیں جو ہے وہ پتہ نہیں ہے کتنی زیادہ لاشیں ہیں۔ کچھ انٹرنیشنل میڈیا یہ بھی کوٹ کر رہے ہیں مور دین 441 جو ہے لوگوں کو انہوں نے کل کیا، اور پھر اس سے بڑا ظلم اور ستم کیا ہوگا کہ ان کی لاشیں بھی نہیں دی جا رہی اور مائیں تڑپ رہی ہیں اور سسک رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ خدا کے واسطے اس سے اور بڑا کیا ظلم ہوگا کہ ہمیں لاشیں ہی دے دو۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم یہ اس پروگرام میں بات کریں گے کہ مظفر آباد سے وقاص کاظمی کو آج کچھ نامعلوم لوگ گرفتار کر کے لے گئے، اور پھر کچھ گھنٹوں بعد جب پروٹیسٹ ہوا اور احتجاج شروع ہوئے سوشل میڈیا کی صحافی برادری اور ایکٹیوسٹ کی طرف سے، تو پھر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ دوسری جانب باغ سے ایک جرنلسٹ ہیں، ایکٹیو صحافی ہیں، اویس خان، انہیں بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہوا ہے، لیکن تاحال ان کا کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے۔ پاکستان میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں جہاں پہ پاکستانی وزراء کی طرف سے یا مولانا فضل الرحمان کی بات کریں، بلاول بھٹو کی بات کریں، یا اسی کے ساتھ ساتھ آپ پرویز اشرف کی بات کریں، تو انہوں نے کھل کے خواجہ آصف نے جو انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات کشمیریوں کے لیے کی اور تعصب پہ مبنی کی، ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو گند اندر گزر رہا ہے ان کا، جو دفاعی بلاسٹ ہو رہا ہے نا کشمیر کی ان تحریکوں سے، تو جو جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں اس پہ جو ہے ان کی اچھی خاصی کلاس لی، اور بلاول بھٹو نے تو یہاں تک کہا کہ مجھے کیوں یہ وزیر اس وقت تک وہ اسمبلی میں موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستو آج ہم بات کریں گے کہ پاکستانی میڈیا کا جو پریپوگنڈا مہم ہے شروع دن سے اس وقت تک، وہ بھی آپ کے سامنے لائیں گے کہ بی بی سی کو جو بار بار کوٹ کر کے کہا ہی جا رہا ہے کہ ایسی کوئی رپورٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے ویژول آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی معاملات نہیں ہے، انہوں نے خلاف حقیقت بات کی ہے، کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے، چونکہ پاکستانی میڈیا جو ہے اس وقت میمز بھی بن رہی ہیں اس کے خلاف، کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہی سچ بول رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں کیا چل رہا ہے۔ گزشتہ 18 سے 19 دن ہو گئے جہاں پہ لاک ڈاؤن ہے، کرفیو ہے، شیلنگ، فائرنگ، خوراک کی ترسیل کی قلت، خوراک لے جانے پہ پابندیاں جو ہے وہ تسلسل سے جاری ہیں۔ دوسری طرف آج آئی جی کا جو ہے آزاد کشمیر لیاقت جو ہے ملک لیاقت نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ واضح کیا جی کہ غلط رپورٹنگ کی گئی، آزاد کشمیر کی سڑکیں کھلی ہوئی ہیں، یہاں پہ خوراک پہنچ رہی ہے، لیکن ساتھ میں لوگ ان کی ویڈیوز لگا رہے ہیں۔ خواجہ آصف جو ہے مسلسل انٹرویو دیتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈٹا ہوا ہوں اپنی بات پہ اور قائم ہوں، جو بات میں نے کہی تھی اس پہ میں قائم ہوں۔ اپنے ایک منطق پیش کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک بیان میں جیسے کہا تھا کہ یہ کوئی لمبے چوڑے کشمیری نہیں ہے، میں راولاکوٹ اور میرپور والوں کو کوئی لمبا چوڑا کشمیری بھی نہیں مانتا، یعنی طنز اور بغض یا ان کا دفاعی نظام جو ایوری ڈے ہر بدلتے دن کے ساتھ جو بلاسٹ ہوتا جا رہا ہے، تو یہ ایک معنی جو ہے ایک گفتگو بے معنی سی گفتگو کرتے ہیں اور مزید نفرتوں کو ہوا دے رہے ہیں۔ محمد ملک جو ہے، اس سے پہلے اگر ابصار عالم کی بات کریں اس پہ بھی ہم ایک دن ضرور اپنا ایک سیپریٹ ولاگ کروں گا، جو کشمیریوں کے بارے میں اس نے اتنی غلاظت اور اتنی گری ہوئی گفتگو کی ہے کہ جو اس کا آپریشن ہم بات کریں گے، کہ بتائیں گے، دکھائیں گے کہ جناب ابصار عالم صاحب جس مومن مسلمان قوم اور لوگوں کے ملک کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس میں روزانہ بی بی سی اور انٹرنیشنل میڈیا، منسٹری آف انٹرنیشنل، جہاں پہ دیکھ لیں کہ کتنے 2024-25 یا پچھلے گزشتہ 7-8 سالوں سے 5 سالہ 6 سالہ بچیوں کے ساتھ ریپ ہوئے ہیں، کتنے بڑے بڑے حاجی نوازی خود کو کہنے والے مسجدوں کے اندر بھی جن بچوں کے ساتھ بدفعلی کے کیسز سامنے آئے، پھر کیسز آنے کے بعد ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ پھر آپ کو وہ بھی ہم ویژول دکھائیں گے کہ لاہور کے اندر جہاں پہ آن دا ریکارڈ جو وہاں پہ ظلم اور جبر اور فحاشت کی، اور پورے پاکستان کے مختلف شہروں پہ جو بازار گرم ہے وہ کیا چل رہا ہے، تو کیا ہم اس برائی کو، ہم نے ہمیشہ برائی کو برائی کہا، اس سے کیا تعلق ملک کی سالمیت کا یا ملک کی قوم کی شناخت کا، کہ آپ ایک شخص جو ہے
5 سالہ بچی کے ساتھ آج کراچی میں ریپ ہوا اور اسے مار دیا گیا، گزشتہ 7 سالہ بچی کے ساتھ ایک شہر میں ریپ ہوا، اسے مار دیا گیا، تو میں اب اس وقت پاکستانیت کی شناخت کو میں کیسے تنقید کر سکتا ہوں؟ اس نظام اور اس حکومتی نااہلی کو میں خرابی پہ تنقید تو ضرور کر سکتا ہوں، اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک ویڈیو پرانی آپ دیکھیں کہ جہاں پہ خواجہ آصف صاحب کی، کہ جہاں پہ اس بیچارے پہ کہیں اسی طرح کہتے ہیں نا، اس شخص پہ ہمیشہ اپنی جماعت پہ بھی لوگ جو ہے وہ تھو تھو ہی کرتے ہیں، تو آج سے کئی سال پہلے بھی ایسے ہی اپنے ہی لوگوں کے بارے میں کہ بکواسات صاحب کرتے رہے، اور کسی نے اٹھ کے تو یہ سیاہی جناب کے منہ پہ ماری، اور پتہ نہیں کہیں اس سے پہلے جوتے بھی پڑے ہوئے بائی دا وے۔ ہم ایسی گندی سیاست اور ایسی گندی ایجوٹیشن کے ہم خلاف ہیں، ایسے ہونا نہیں چاہیے، اختلاف کریں، گالی اور گولی کی بات ہونی نہیں چاہیے۔ اچھا دوستو، ایک بہت اہم بات جو پاکستانی میڈیا اور اسمبلی میں اس قدر ٹھٹائی کے ساتھ، اس قدر جرت کے ساتھ اور اتنے غیر ذمہ داری کے ساتھ یہ لوگ ایک جھوٹ بولے جا رہے ہیں، بار بار جھوٹ بول رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جی تب ان کا پردہ نقاب اتر گیا جب انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کا جو اوتھ کا یہ وفاداری کا یا حلف کی جو شک ہے اسے نکالنے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ شوکت نواز میر صاحب سے جب دانش ارشاد نے انٹرویو کیا تب بھی پوچھا کہ اس طرح کی کو، انہوں نے کہا اس پہ بات ہی نہیں ہوئی، کو ہمارا مطالبہ ہے ہی نہیں، ہمارا موضوع ہے ہی نہیں۔ تو اس سے پہلے بھی ظاہر ہے خلف نامے میں ریاست جموں اینڈ کشمیر، آزاد جموں اینڈ کشمیر سے کی سالمیت، خود مختاری کے ساتھ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کا حلف بھی موجود ہے، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کا حلف اس حلف نامے سے الگ کر دیا جائے؟ ہم نے قطعاً یہ بات نہیں کی۔ اچھا، ہم نے ریاست کی سالمیت اور اس کی حلف کی بات کی، ہم نے کسی حلف کے نکال نہیں، وہ تو پہلے سے موجود ہے، تو پھر بات ہی نہیں کی نا۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست کی اس کی بات کر رہے ہیں۔ ریاست یہ ضرور ہماری بات تھی کہ آزاد کشمیر سے جو اوتھ ہے، جو وفاداری کا حلف ہے، اس کی شک کو شامل کیا جائے۔ وہ راولہ کوٹ میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ جو ہے اب علیحدہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ چاہیے، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ حلف میں سے وہ چیز نکالیں جس میں پاکستان کے ساتھ جو ہے وفاداری کا حلف ہے۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کا حلف اس حلف نامے سے الگ کر دیا جائے؟ ہم نے قطعاً یہ بات نہیں کی۔ اچھا، ہم نے ریاست کی سالمیت اور اس کی حلف کی بات کی، ہم نے کسی حلف کے نکال نہیں، وہ تو پہلے سے موجود ہے، تو پھر بات ہی نہیں کی نا۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست کی اس کی بات کر رہے ہیں۔ ریاست بھائی آپ جسے آزاد کشمیر کہتے ہیں اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ایک خطہ کہہ رہے ہیں جس کی اپنی سپریم کورٹ ہے، جس کا اپنا وزیر اعظم ہے، اور اس کی اگر جو ہے اوتھ کی یا اس کی حلفداری کی وفاداری کی کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو یہ کیوں چبھ رہی ہے؟ یہ اسی پروجیکٹ کا ایسا ہے نا کہ کشمیر سے ان کو محبت ہے، کشمیری ان کو نہیں چاہیے۔ تو دوستو یہ ایک آپ دیکھیں اتنی ان رسپانسبلٹی، اور محمد ملک آج اس پہ جناب 1 گھنٹے کا پروگرام کر رہے ہیں، اور اپنی محمد ملک جو ہے ARY پہ بیٹھ کے ان کو کافی لوگ کریڈیبل جرنلسٹ مانتے رہے ہیں، اور ہم نے بھی ان کو سنا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جو اسکرپٹ ان کو یا پاکستانی صحافیوں کو دیا جا رہا ہے تو یہ سارے پیش ہیں کہ بھائی ہم آقا کی خوشنودی کے لیے حاضر ہیں۔ تو محمد ملک صاحب نے آج، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو پروڈیوسر ہے، کوئی ریسرچر ہے، وہ بھی کتنا نالائق اور جاہل انسان ہے کہ خدا کے بندے کوئی ریسرچ تو کر لو۔ اب موصوف کیا کہتے ہیں کہ JK الف جناب جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے آپ پاکستان کے جو ہے آزادی لیں گے اور پھر ہندوستان سے لیں گے، تو کوئی بتائے اگر پاکستان یہاں سے چلا جائے تو کیا انڈیا سے آزادی لے پائیں گے کوئی 150-200 بندہ، 1,500-2,000 بندہ، فلاں فلاں فلاں، کبھی 150-200 کہتے ہیں، کبھی 1,500-2,000 کہہ دیتے ہیں کہ پہلے پاکستان سے آزادی لو اور پھر دوسرے مرحلے میں ہم انڈیا سے آزاد کروا لیں گے مقبوضہ کشمیر کو، جو 3 جنگوں میں نہیں ہوا، جو ایک پورے ملک کی فوجیں دونوں آپس میں کھڑی ہوئی ہیں، جنگیں لڑ چکی ہیں۔ اگر اس کو کہ اگر کوئی سوچتا ہے 100-200 بندوں کا جتھا کہ وہ کچھ کروا لیں گے، کوئی JK الف میں، کوئی کسی اور میں، اور اب بھی لوگ باہر کون سے کچھ لوگ ہیں جو بڑے مین ایکٹیو ہیں۔ ایک ہیں سردار شوکت علی کشمیری صاحب، یہ چلاتے ہیں یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی، اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے UN کے باہر اور بہت سی جگہ پہ۔ اور ایک ان کی میں تقریر سن رہا تھا، ایک دم ان کے منہ سے شروع ہوئے آزاد کشمیر نکلنے لگا، پھر انہوں نے ایک دم کہا پاکستانی ایڈمنسٹریڈ کشمیر۔ اب وہ بھی اس میں کافی چیزیں کر رہے ہیں، وہ جی اتنی 50 کے 60 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ماں باپ کو دی نہیں جا رہی، یہ سارے نئے جھگڑے میں، اور پورا اس قسم کی جو بھی آپ بنانا چاہیں بنا دیں۔ یہ جنیوا میں ہوتے ہیں اور انگلینڈ آتے ہیں، آ کے پھر وہ تقریریں کرتے ہیں، کوئی معاملے گرم کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ ان کی اگر آپ
اگین گوگل پہ ہی آپ جائیں تو آپ کو کافی ان کے تعلقات نکل جائیں گے کہ جب UN کے سامنے بھی ان کی کافی تاریخ ہے. پھر جناب انہوں نے کہا کہ وہ شوکت کشمیری JKLF کے ان کا بھی یہی نظریہ. پھر اپنے ہی پروگرام کے اگلے حصے میں پھر شوکت کشمیری صاحب کو UKPNP کا جو ہے وہ حوالہ دے رہے ہیں. پہلے ان کو JKLF سے نتھی کر رہے ہیں، اب UKPNP کے. اور پھر ان کی اتنی سطحی ریسرچ ہے کہ ملک جو ہے محمد ملک جیسے لوگ، چلو خواجہ آصف ہم مانتے ہیں کہ ان کے یہ دفاعی جو نظام انہضام ہے یہ بلاسٹ ہوا ہے تو ان کے دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. تو جو فوج کے جرنیلوں کی منٹیلٹی ہے جو پچھلی 58 سال کی تاریخ میں پاکستانی قوم کے پیروں کی بیڑیاں بنی ہوئی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ پنگیلا ہے، میں کوئی بوزدل نہیں ہے گا، باونگر دا جٹ، میرا نام خواجہ آصف ہے گا. ضلع وطنی کی شکل میں، قیدوں کی شکل میں اپنا قرضہ ادا کیا ہوا ہے. اگر قرضہ ادا کرنا ہے تو اس قوم کے جرنیلوں نے کرنا ہے، اور وہ وقت آئے گا جب قوم کے ہاتھ جو ہے ان کے گریبان تک پہنچیں گے اور اس قرضے کی پائی پائی وصول کی جائے گی. ان سے قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو صرف اور صرف پاکستان کی افواج کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ ہے، پاکستان کے عوام کے لیے یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. پھر کا یہ گارنٹی کرتی ہے ان کی. محمد ملک صاحب سہولت کاری آپ نے کرنی ہے تو جاوید چودھری کی طرح آپ بھی گر گئے، ابصار عالم کی طرح آپ بھی گر گئے کہ آپ کم از کم کوئی ڈاکومنٹڈ ایویڈنس تو لے آئیں نا. آپ یہ کوئی ایسی مچھی منڈی کی کوئی مذاکرات تو نہیں ہو رہے تھے نا. پاکستانی وفد کے کئی میٹنگ کئی مذاکرات ان سے ہوئے اور انہوں نے ایڈمٹ کر کے ان کے 38 مطالبات اٹھے ہوئے تھے. تو آپ ان سے کہتے کہ بھائی صاحب کوئی ڈاکومنٹ، کوئی کاپی، کوئی ریکارڈنگ، کوئی ایویڈنس تو بتائیں کہ جہاں پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں. اور پھر پاکستانی میڈیا کا پروپیگنڈا دیکھیں دوستو کہ آج بھی ایک ایویڈنس نہیں دے سکے کہ جہاں پہ انہوں نے ہماری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ اعتراض ہے کہ 38 مطالبات میں سے سوائے چند میرے خیال میں 1-2 کے باقی کوئی مطالبات نہیں پورے ہوئے. تو یہ کہہ رہے پورے ہو گئے، سب کے سب پورے ہو گئے سوائے مہاجرین کی نشستوں کو چھوڑ کے. تو ہم بار بار یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اگر پورے ہو گئے تو آپ ان کا کوئی ڈاکومنٹڈ ایویڈنس دیں. ادارے آپ کے، گورنمنٹ آپ کی، اور اس وقت تک یہ ہمیں کوئی ایویڈنس دے نہیں سکے. تو دوستو عجیب صورتحال ہے. یعنی آپ پاکستانی میڈیا کی بائسزم دیکھیں اور اس کو اگر کوئی صحافت کہتا ہے تو میرے خیال میں کیا الفاظ بیان کرے. باخدا ان کے جو الزامات ہیں ہمارے بہتے آزاد کشمیر کے شہریوں کے بہتے خون اور گری لاشوں پہ یہ سیاست کر رہے ہیں، نمک چھڑک رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں، امید بھی لگا رہے ہیں کہ ان سے ریاست جموں کشمیر کے لوگ شاید محبت کے اب 2 بول بولیں گے. آپ کے ان رویوں کی وجہ سے کیا ہوگا؟ تو ہم جب جموں کشمیر کے اس علاقے یعنی انڈین کنٹرولڈ اور آکوپائڈ کشمیر سے جب لوگوں سے بات ہو رہی ہے تو لوگ، خواتین، بچے، جوان بڑی تعداد میں آزاد کشمیر کے لوگوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اور پاکستان کی فورسز کے نہتے عام آزاد کشمیر کے لوگوں پہ ظلم اور جبر کے خلاف نکلے ہوئے ہیں. یہاں برطانیہ کے اندر بھی مسلسل جو ہے وہ احتجاج ڈیمونسٹریشن جاری ہے اور لوگ بریڈ فورڈ میں پاکستانی قونصلیٹ کے باہر کر رہے ہیں، برمنگم میں کر رہے ہیں، لنڈن میں گزشتہ جو ہے سنڈے تھا اس پہ، اور بیفور تقریباً لاسٹ ویک کے گزرے اتوار پہ بھی بہت بڑی تعداد میں ڈیمونسٹریشن ہوا. اقوام متحدہ جنیوا کے باہر بھی ہوا اور کل کے روز بھی جنیوا میں ایک احتجاج جو ہے وہ کشمیری کمیونٹی اور ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ دوستو آزاد کشمیر میں کشمیری خواتین اور بچوں کی تعداد بہت بڑی تعداد یعنی ہزاروں کی تعداد میں نکل آئے. ڈڈیال میں نکلے ہیں، منڈھول میں نکلے ہیں، راولا کوٹ میں نکلی ہیں، ہجیرہ میں نکلی ہیں، نیلم میں نکلی ہیں، اسی طرح اور بھی خطوں میں بہت بڑی تعداد میں نکل رہی ہیں. اچھا، سردار عتیق صاحب کے حوالے سے گزشتہ 2-3 دنوں سے غائب ہے، جو کہہ رہے تھے کہ جتنی بار ان کو آپ پھانسی دے سکتے ہو، یعنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ اور تقریر کرنے والوں کو جتنی بار انہوں نے تقریر کی ہے اتنی بار ان کو آپ پھانسی دیں. یاد رکھیں کہ سردار عتیق کے دھیرکوٹ کے جو بازار ہے اس پہ تقریباً 1300-1400 سے زیادہ مسلم کانفرنس کی رجسٹرڈ جو ووٹرز ہیں یعنی پکے مسلم کانفرنس سے ان کی دکانیں، اور 3000 سے زیادہ وہاں پہ دکانیں، 2 دکانیں بھی کسی نے کھولی نہیں ہیں. یہ آزاد کشمیر جہاں پہ پاکستانی پروپیگنڈے کو آپ دیکھ لیں کہ جہاں ان کا جنازہ دھوم سے نکلا تھا، انہوں نے ایک کوشش کی تھی کہ راولا کوٹ میں ایک، آپ کو پتہ ہے کیوں بار بار راولا کوٹ چھپتا ہے؟ وہ آپ نے ایک آواز دیکھی ہوگی بار بار، وہ ایک جنریٹ ہوئی ہے کہ گونج راولا کوٹ گونج، گونج راولا کوٹ گونج، اور وہ گونجتا ہے. تو راولا کوٹ نے ہمیشہ گونجا ہے اور ایسا گونجا ہے کہ خواجہ آصف کے دفاعی نظام کو بلاسٹ کیا ہے. اور اس راولا کوٹ میں انہوں نے صابر شاہی اسٹیڈیم میں
اور 3 کے 4 سابق وزراء، حاضر وزیر اعظم اور منسٹروں کی ساری ظفر موج، اور اس کے علاوہ سیکیورٹی ادارے، ایجنسیز اور پاکستانی نے مزدوروں کو بھی بلا کے تو وہاں پہ صرف جو ہے خالی کرسیوں کے آگے خطاب کر کے مایوس ہو کے تو یہ بھاگ گئے تھے. تو یہ لوگوں کا ریفرنڈم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. پورے آزاد کشمیر میں نہ پہیہ چل رہا ہے، نہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی دکان کھلی ہوئی ہے، نہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی تیار ہے اس کے لیے. انہوں نے کوششیں کی ہیں. اچھا، خوراک کے مسئلے کو لے کے جو ابھی بی بی سی کی رپورٹ پہ یہ پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے جو ادارے بار بار اپنی میڈیا پہ چلا رہے ہیں، ٹکرز چلا رہے ہیں، پروگرامز کر رہے ہیں کہ اوہو خلاف حقیقت جو ہے انہوں نے کوئی رپورٹ چلا دی کہ خوراک کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی ہمارے پاس درجنوں ویڈیوز موجود ہیں، ایویڈنسز موجود ہیں لوگوں کے. ہمارے اپنے ریلیٹیوز جو ہے ان سے انہوں نے ٹماٹر تک لے جانے کے لیے نہیں دیے، اور جو بچے جو لیز کھا رہے تھے، یہ کومنٹس میں آپ دیکھیں ان سے وہ لیز بھی انہوں نے لیے ہیں. ویڈیوز موجود ہیں، کہیں 1-2 ٹرکوں تو پھر بھی بات ہے، لین لگی ہوئی ہے گزشتہ کئی دنوں سے جانے نہیں دے رہے. خوراک کی قلت ہے. اور یہاں تک کہ آزاد کشمیر میں جو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اگر کوئی تعاون کے لیے بھیج رہا ہے تو ان کو بھی وہ کر رہے ہیں. تو اتنی فستائیت اور ظلم اور جبر جہاں پہ جنگوں میں بھی اصول ہوتے ہیں کہ بوڑھوں بچوں اور خوراک کی ایگزمپشن اور ادویات کی ایگزمپشن حاصل ہوتی ہے، لیکن آپ نے تو یہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. تو مقبوضہ کشمیر میں بھی دوستو بہت زیادہ ڈیمونسٹریشن جاری ہے، اور یہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ہم اس پاکستان کی طرف دیکھتے رہے، ہم اس پاکستان کے لیے کوئی ہمدردی رکھتے رہے کہ مسلمان مومن مسلم ہے. اس نے تو انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کہ ظلم اور جبر کی جو ہے وہ داستانیں قائم کر دی. حامد میر صاحب کا ایک پروگرام ہے جس میں خواجہ آصف سے سوال کرتے ہیں کہ جے کے اللہ فالو کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے انڈیا ہے، آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ آئیں بھائی ان کے پیچھے نہیں تو ایسا کیسے ہوتا ہے؟ وہی سردار عتیق والی جیسی منطق، یہ ان کا انٹرنیٹ کیسے چل گیا، ان کو کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ تو یہ وہی منطق ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو الحاق کی شکا آپ کو میں نے بتایا کہ یہ سراسر جھوٹ اور بلنڈر ہے، صرف پروپیگنڈا مہم ہے. اور آپ جن لوگوں کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں فوج کے خلاف ہیں، ریاست پاکستان کے خلاف ہیں، فلاں 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 فلاں، اور پھر محمد ملک صاحب کی جو پروگرام ابھی آوائی پہ آج کیا ہے، آپ ان کی وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اتنی پرانے صحافی ہو کے اور اتنی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تھوڑی بہت تو تحقیق کر لینی چاہیے تھی. کہتے ہیں جی یہ ساری کی ساری اس کے پیچھے جے کے ایل ایف ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 31 کور ممبران ہیں، اس میں سے کتنے جے کے ایل ایف کے ہیں بھائی؟ اس میں کچھ نیشنلسٹ ہیں، کچھ الحاق پسند تنظیموں کے ہیں، کچھ سول سوسائٹی سے ہیں، کوئی کسی جماعت سے ہیں، اور آپ نے سب کو جو ہے جے کے ایل ایف کہہ کے اور کہہ دیا جی یہ پاکستان سے پہلے آزادی کا ان کا موقف یا مطالبہ ہے. دوسری جانب دوستو برطانیہ کے اندر 2 دن پہلے یہاں پہ کمیونٹی کی طرف سے برٹش پارلیمنٹیرینز جہاں پہ ایم پی رچرڈ برگن ہوں یا اسی کے ساتھ ساتھ جرمی کاربن ہوں، جنہیں آزاد کشمیر کے آن گوئنگ سچویشن پہ پمفلٹس دیے گئے. بارکوڈ تھا اور بارکوڈ میں ساری پکچرز اور ویڈیوز موجود تھی جہاں پہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ 12 مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے جو ایک شور ہے، انہوں نے پاکستان میں پیپلز پارٹی اور اب مزے کا خیزی آپ دیکھیے کہ بلاول صاحب بہت سمپتی دکھا رہے ہیں کہ پاکستان سے پتہ نہیں پیپلز پارٹی کتنا کیا کچھ ہے، وہ بھی نشستوں کے فلاں فلاں. اور آزاد کشمیر میں گورنمنٹ کس کی ہے؟ آزاد کشمیر میں تو یہ کلر جو ہے یہ فیصل ممتاز راٹھور اور گورنمنٹ آف آزاد کشمیر ہے، جہاں پہ لوگوں کو انہوں نے قتل کروایا، جہاں پہ 5 جون سے کریک ڈاؤن شروع کر دیا. اور آپ ایک اور ویڈیو کلپ دوستو آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ یہ انڈین سائڈ سے کوئی گرندر مہماندی ہے، کوئی یہ ایک انٹرویو دے رہے ہیں، اس میں جو کشمیریوں کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے یہ بھی آپ ذرا سنیں. اور خواجہ آصف صاحب یعنی وہ بھی کہہ رہے ہیں کوئی کشمیری ششمیری نہیں ہے، میر پوری اور فلاں، اور خواجہ آصف بھی وہی زبان بول رہے ہیں. تو 80 سال سے ہر سال یا سال میں 3-4 بار کبھی بھی بھارت کے دوتاواس کے سامنے دھرنے دینے ہو تو یہی لوگ آ کے کھڑے ہوتے تھے، میر پوری لوگ. سو کالڈ وہ جموں کشمیر کے حقوں کے بارے میں، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کا یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لڑکیوں کو ریپ کر رہے ہیں بھارت کی فوج، یہ سب نعرے بازی لگانے والے میر پوری ہے، کوئی کشمیری نہیں ہے. راولہ کوٹ اور ساتھ ہیر کوٹ یا 1-2 اس قسم کی جگہ سے کہاں آزاد کشمیر راولہ کوٹ تو نہیں ہے. میں تو ویسے بھی سوری فار سینگ میں راولہ کوٹ والوں کو ایڈا لمبا چوڑا کشمیری مانتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں شاید آپ سے متفق ہوں، مجھے بہت تنقید کرتے ہیں اس بات.
اسی کے ساتھ ساتھ مظفرآباد سے وقاص کاظمی اور صحافی ہیں، ان کو آج گرفتار کیا گیا، وہ واپس آ گئے۔ اویس خان کو ڈیٹین کیا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہاں پہ۔ فراد احمد خان جو ہے شاعر ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل جو تقریر کی قومی اسمبلی میں، ان کی تقریر کو سینسر کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنا شاید مائک لگا کے آڈیو ریکارڈ کی جو چلائی، اتنی مضبوط آوازیں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیا کام ہے، آپ کا کام تو سرحدوں پہ جانا تھا، آپ کا کام تو بیرک پہ جانا تھا، اور آپ سیاست میں گھس آئے ہو، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے تو کوئی ایسی باتیں نہیں کی، اور وہاں پہ اپنے حقوق کی بات کرنے والوں کو آپ دیش دروہی کہہ رہے ہو، دہشت گرد کہہ رہے ہو، ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہو۔ تو دوستو اسی طرح آپ دیکھیے کہ بڑی عجیب سچویشن ہے، اور بہت ہی ہم نے پہلے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ جہاں پہ ایک آ جاتا ہے نا کہ فلاں ہو گیا، یہی نیریٹو انڈیا کا رہا ہے، اور یہی نیریٹو پاکستان کا رہ گیا ہے۔ تو کیا آپ نے فیصلہ کرنا ہے، خواجہ آصف آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ابصار عالم آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یا آپ کے وزیر دفاع یا دفاعی نظام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، کشمیری انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے، یہی تعریف ہے سیلف ڈٹرمنیشن کی۔ سیلف ڈٹرمنیشن سے مراد نہیں ہے کہ جس کے پاس کشمیری باشندہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے اور وہ فیصلہ کرے، چاہے مودی ہو یا کوئی نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں یا سید اعظم منیر صاحب ہوں، ان پہ کوئی وہ نہیں ہے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں کہ ابصار عالم کا ایک کلپ جو ہے 2016 میں، انہوں نے کیا کہا تھا جی کہ وہ جرنلزم چھوڑ رہے ہیں۔ کسی نے سوال کیا تھا، اب دوبارہ بھی انہوں نے کہا تھا نہیں، ریکارڈ کر لیں، یہ میں جرنلزم چھوڑ رہا ہوں۔ تو ابصار عالم صاحب جرنلزم چھوڑ چکے تھے، اب کیا ہے؟ یہ جرنلزم نہیں ہے، یہ کیا الفاظ استعمال کروں، لیکن کیا پھر اس پہ سوٹ بھی یہی کر رہے ہیں، یہ طوائف گیری ہے، یہ دوسروں کے کرائے پہ اور چند ٹکوں پہ اپنے وطن فروشی کو بیچنا ہے۔ میں جرنلزم چھوڑ چکا ہوں، میں نے پہلے کہا ہے، اور میں دوبارہ نہیں کروں گا، ریکارڈ کر کے رکھ لیں، ٹھیک۔ اور اسی طرح وہ پروپیگنڈا مہم ان کے غلیظ اور آزاد کشمیر کی تاریخ سے نابلد یہ لوگ کہ اس وقت تک کوئی ہسٹوریکل بات نہیں کر سکے، اتنی جرت نہیں ہوئی کہ آزاد کشمیر سے بھی کوئی ایسے جو انبائسڈ لوگ ہیں، کوئی نیوٹرل لوگ ہیں، کوئی سول سوسائٹی سے لوگ ہیں، کوئی پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کو بٹھا کے بھی ان کا بھی موقف سنا جاتا۔ لیکن خیر یہ تو صورتحال تھی دوستو۔ دوسری جانب آزاد کشمیر میں دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے، بہت جوش ہے لوگوں میں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے 3-4 دنوں میں ایسا سرپرائز ملے گا کہ جہاں پہ یہ ساری طاقتیں جو ہے وہ حیران رہ جائیں گی کہ کیا ہو گیا ہے آخر۔ یہ آزاد کشمیر کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بچے بڑے نوجوان سب ایسے نکلے ہوئے ہیں۔ یقین مانیں کہ جب وہاں کے لوگوں سے بات ہوتی ہے، خواتین سے، بچوں سے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے لوگ ہیں، ہمارے لوگوں کو مارا ہوا ہے، اور اپنے بچوں کو خواتین گھروں میں نہیں آنے دیتی، کہتی ہیں جاؤ اپنے حقوق کے لیے لڑو، جو مرے ہیں شہید ہوئے ہیں کیا وہ کسی کے ماؤں کے بچے نہیں تھے؟ اور آپ نے وہ ظلم اور جبر کی داستانیں قائم کی ہیں۔ لوگوں کا جوش جذبہ بڑھتا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے خوراک کی قلت کا جو معاملہ ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ برطانیہ میں ہونے والے احتجاج، جہاں ان کی چیخیں اور چلانا اور چنگاڑنا آپ نے قومی اسمبلی میں بھی دیکھ لیا ہوگا اور نیشنل میڈیا میں بھی دیکھ لیا ہوگا کہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ اب ان کی دم پہ پاؤں آ گیا ہوا ہے۔ کشمیری کہیں پہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی، صرف ان کے چند پپٹ اور سہولت کار، صرف انگلیوں پہ گنے چنے جو ان کے لیے دستیاب ہے، سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں۔ آزاد کشمیر میں ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ آزاد کشمیر کے لوگوں اور ان ماؤں بہنوں اور وطن کے ان بیٹوں سے میں کہوں گا جو بدقسمتی سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی اولادیں ہیں، وہاں ہمارے منسٹروں اور سیاستدانوں اور حکمرانوں کی اولادیں ہیں، آپ سے میں یہ ضرور کہوں گا، میں آزاد کشمیر کے حکمرانوں سے میرا میسیج نہیں ہے، آخر میں میرا یہ میسیج جو ہے آزاد کشمیر کی ماؤں بہنوں، میرے اس ریاست کے بچوں کے ساتھ ہے کہ جو بدقسمتی سے ان حکمرانوں کی فیملیز ہیں، اولادیں ہیں۔ آپ یہ میرا ویڈیو پیغام ضرور اپنی آنکھیں بند کر کے، ایک شعور کی آنکھیں کھول کے تھوڑا سا ضرور سوچنا، آپ بھی مائیں ہیں، آپ بھی اپنی اولادیں رکھتی ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب ان ظالم حکمرانوں نے دوسروں کی ماؤں کے بچوں کو چھینا ہے، اگر آپ کا وہ بچہ جو دودھ پیتے بچے ہیں، ان کا باپ ان کے سر سے چھن
دیا جائے یا آپ کا بیٹا جو ابھی جوانی میں جس نے قدم رکھا تھا تو اس کو مار دیا گیا ہو اور ابھی تک لاش بھی نہ مل رہی ہو، تو آزاد کشمیر کی ریاست کے وہ بچے ان حکمرانوں کی بدقسمتی سے آپ سے کہوں گا کہ ضرور کبھی سوچنا کہ آخر اگر آپ میں انسانیت ہے، ان ماؤں اور میری بہنوں سے ضرور کہوں گا، ضرور اس ظلم اور جبر پہ سوچنا اور اپنے ان لوگوں سے حکمرانوں سے سوال ضرور کرنا کہ کیا آپ نہیں جانتی اپنے لوگوں کو؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ آپ خدا کو گواہ بنا کے بتائیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ آزاد کشمیر کے لوگ بچے کیا ہیں؟ کیا یہ دہشت گرد تھے؟ کیا یہ انتہا پسند تھے؟ کیا یہ شر پسند تھے؟ کیا یہ راہ کے ایجنٹ تھے؟ کیا یہ انہوں نے کبھی کسی کا کوئی قتل کیا ہو؟ پورے آزاد کشمیر میں آپ کو کرائم کی کیا ریشو مل رہی ہے؟ لیکن اس کے باوجود انہوں نے دہشت گرد بھی بنا دیے، انہوں نے انڈین ایجنٹ بھی بنا دیے، انہوں نے نشئی بھی بنا دیے، انہوں نے کیا ان کو نہیں بنایا؟ تو اس وجہ سے دوستو آپ سے اور آزاد کشمیر کی ان ماؤں بہنوں اور ریاست کے بچوں سے جو بدقسمتی سے ان حکمرانوں اور سیاستدانوں کی فیملیز سے ہیں، آج کشمیر 18 دنوں سے کرفیو لاک ڈاؤن میں ہے، راولہ کوٹ کرفیو میں ہے، لوگوں کی لاشیں ان کے حوالے نہیں کی جا رہی، اور آپ دیکھیں کہ مائیں تڑپ رہی ہیں، تو اس پہ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ضرور آپ سوال کرنا ہے اپنے اگر آپ کا کوئی بھائی ہے منسٹر، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ اسمبلی ممبر ہو یا آپ کا والد ہو، آپ نے اس سے ضرور سوال کرنا ہے کہ کیوں لوگوں کے ماؤں سے ان کے پیاروں کو چھینا ہے، کیوں آپ نے لوگوں کو یتیم کروا دیا ہے، کیوں آپ نے اپنی نوجوان بیٹیوں سے ان کا سہاگ چھین دیا ہے؟ نہیں تو یقین مانے قدرت بہت برا انتقام کیا بتا آپ کی اولاد کی صورت میں لے، کیا بتا آپ کے سہاگ کی صورت میں لے، کیا بتا آپ کے لخت جگر کی صورت میں لے۔ اگر صرف میں سمجھتا ہوں آپ کی مظلومیت کو، ہم نہیں کہتے کہ آپ ڈیمونسٹریٹ کریں، لیکن اتنا ضرور ان سے سوال کرنا جب آپ کے گھر آئیں کہ کشمیر جہاں پہ چل رہا ہے 18-20 دنوں سے، یہ سارے اسلام آباد میں جا کے بیٹھ کے یاشیاں کر رہے ہیں اور پھر ووٹ ساری زندگی انہی سے مانگتے رہے ہیں، کوئی ثالثی کا رول پلے نہیں کیا، کوئی کردار پلے نہیں کیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کو چند ٹرکے مل رہے ہیں اور شاید اگلی دفعہ ٹکٹ کے لیے ان کو جتایا جائے۔ تو دوستو آزاد کشمیر میں ہونے والے یہ جو سلسلہ ہے یہ بہت تیزی سے لوگ چارج ہیں اور انشاءاللہ تعالی فتح عوام کی ہوگی۔ دنیا بھر میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، انسانی حقوق کے لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا، انٹرنیشنل میڈیا کو روکا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی فتح عوام کی ہوگی، بنیادی حقوق کو کا انصاف ملے گا اور فتح آپ کی ہوگی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔